بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہوں کہ نورانی قاعدہ کا سبق نمبر 1 حروف مفردات کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اس کی مشق کی ہوگی۔ اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے آپ پہلی تحقیق نمبر 1 کی اچھے سے مشق کر لیں اور پھر اس کے بعد اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے حروف مرکبات کے بارے میں۔ حروف مرکبات کسے کہا جاتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ حروف کے مجموعے کو حروف مرکبات کہا جاتا ہے۔ چونکہ سبق نمبر 2 میں ہم نے جو سبق نمبر 1 کی جو تحقیق تھی اس میں ہم نے ہر حرف کو الگ الگ ادا کیا تھا، الگ الگ ہم نے پڑھا تھا، تو اس لیے ان کو مفرد کہا جاتا ہے، مفردات حروف کہا جاتا ہے۔ اور مرکبات میں دو یا دو سے زیادہ حروف کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس لیے سبق نمبر 2 کو حروف مرکبات کہا جاتا ہے۔ لیکن حروف مرکبات کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ہیں، کچھ بیسک ٹپس ہیں جس سے لفظوں کی اور جس سے تلفظ کی پہچان ہوگی، وہ کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے سبق نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے حروف مفردات یا حروف تہجی جو 29 ہیں وہ پورے میں نے جو ہے بورڈ پہ تحریر کیے ہیں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر آپ نورانی قاعدہ کھول کے میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ تو کچھ حروف ایسے ہیں جن کی میں نے آدھی اشکال اوپر تحریر کی ہیں اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حروف جن کی آدھی اشکال نہیں ہے وہ آلریڈی ہی اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر ان کو آدھی اشکال میں ہم کنورٹ کریں تو ہم لفظ کی یا حرف کی پہچان ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کی نشاندہی ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کون سا حرف ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم اس حرف کی نشاندہی کر ہی نہیں سکیں گے تو ہم اس کو پڑھ کیسے سکیں گے؟ تو جن حروف کی آدھی اشکال ہیں وہ میں نے یہاں پہ اوپر مینشن کر دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو الف ہے، اگر الف کو ہم آدھی اشکال میں لے کر آئیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے الف کے آگے جو ہے اس کو کٹ کر کے چھوٹا سا میں نے اس میں حرف ڈال دیا، لیکن ہمیں نہیں پتا یہ تشبیہ دے رہا ہے کھڑی زبر سے، اسٹینڈنگ موومنٹ سے یہ جو ہے تشبیہ دے رہا ہے، تو ہم اس میں نشاندہی نہیں کر پا رہے کہ یہ موومنٹ ہے، یہ حرکت ہے یا یہ حرف ہے۔ تو آدھی اشکال ان کی ہوگی جو حروف بڑے ہیں اور جن کو ہم کٹ کر لیں تو ہمیں لفظوں کی یا حروف کی پہچان ہو جاتی ہے، تو وہ ہیں جیسے ہے با، یہ میں نے پہلے ہی جو ہے پوری مشق کی ہے، آپ یہ دیکھ لیں۔ لیکن آپ نے اگر کسی بچے کو سکھانا ہے تو آپ نے جو ہے اسی طرح حرف کو لکھ کے اس کو آدھا کٹ کر کے پہلے حرف کی نشاندہی کروانی ہے، اور چونکہ یہ سملر ہیں، متشابہ ہیں ایک دوسرے سے، جیسے با، تا، سا، تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ڈاٹ اگر نیچے ہے، یہ تینوں اشکال ایک جیسی ہیں، اگر ایک ڈاٹ نیچے ہے تو وہ با ہوگا، دو ڈاٹ اگر اوپر ہے تو وہ تا ہوگا، اسی طرح 3 ڈاٹ اگر اوپر ہے تو وہ سا ہوگا، اور یہ جو کل ملا کے یہ ایک جیسی اشکال با، تا، سا، نون اور یا ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ڈاٹ جو نیچے ہے وہ با ہے، وہی ڈاٹ اگر اوپر ہے اسی شکل میں تو وہ نون ہوگا، اسی طرح 2 ڈاٹ اگر اوپر ہے تو وہ تا ہے، اور اسی طرح اگر وہ 2 ڈاٹ نیچے ہوں گے تو وہ یا بن جائے گا، اور اسی طرح اگر 3 ڈاٹ اوپر ہوں گے تو وہ سا بن جائے گا۔ اس طرح کر کے آپ نے حروف کی ان کو نشاندہی کروانی ہے، اور پھر آپ حروف مرکبات جب ان کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ اچھے سے کور کر پائیں گے۔ اس کے بعد جیم میں دیکھیں، جیم کے بھی تینوں اشکال ایک جیسی ہیں، ان کو تینوں شکل میں آپ نے تحریر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جو سب سے نیچے اگر اسی شکل میں اگر ایک ڈاٹ نیچے ہے تو وہ جیم ہے، اور مڈ میں جو آتا ہے حرف اس میں اگر کوئی ڈاٹ نہیں ہے تو وہ ہا ہے، اور جو ایک ڈاٹ ہے اوپر آتا ہے تو وہ ہے خا۔ اس طرح آپ نے حروف کی نشاندہی کرنی ہے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے لیے حروف مرکبات بہت ہی آسان ہو جائیں گے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جن حروف کی آدھی اشکال ہوتی ہیں ان کے ساتھ دوسرا حرف جوڑ کے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، چونکہ جو ہے اس کے ساتھ ہم حروف کو ملا کر پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو آدھی اشکال میں جو حروف ہیں ان میں سے کچھ حروف کو جوڑ کر لکھ بھی سکتے ہیں اور کچھ حروف کو ہم الگ سے لکھتے ہیں۔ جیسے مثال میں دوں، جیسے الف کے ساتھ میں واو کو جوڑ کر نہیں لکھ سکتی، الف کے ساتھ واو الگ آئے گا، جبکہ طا ہے، طا کے ساتھ میں واو کو جو ہے جوڑ کے لکھ بھی سکتی ہوں اور پڑھ بھی سکتی ہوں۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، جیسے آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اگزامپل دی ہیں جو بڑی اشکال ہیں جن کو آدھی اشکال میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ میں نے حروف کو جوڑ کر جو ہے میں نے لکھا ہے، تو یہ بن جائے گا با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ اب نیچے جو میں نے تحریر کیا ہے وہ ہے آدھی شکل میں، تو اس میں کیا کہ میں دال کے ساتھ اگر الف کو جوڑوں گی تو وہ باغی شکل اختیار کر لے گا، اور چونکہ میں اگر دال ہے تو دال پہ کوئی ڈاٹ نہیں دوں گی تو حرف کی نشاندہی نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ حروف جو ہیں ان کے ساتھ الگ حرف لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آدھی اشکال میں
3 حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہے ہم دوسرے حروف کو جوڑ کر لکھ سکتے ہیں. یہ حروف مرکبات کو پہچاننے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو طا، ظا اور ہا یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ دوسرے حرف کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے. چونکہ حروف مرکبات ہیں تختی نمبر 2، تو چاہے یہ حروف کے ساتھ کچھ حروف ان کے ساتھ جڑے ہیں یا کچھ حروف الگ تحریر ہوئے ہیں، لیکن بولنے میں یہ اکٹھے بولے جائیں گے، کیونکہ مرکب کا مطلب ہی یہی ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف یا لفظوں کے جوڑنے کے مجموعے کو حروف مرکبات کہا جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، یا پھر اگر آپ کو کسی کو سکھانا ہے یا کسی کو پڑھانا ہے تو وہ ٹپس بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے مل گئی ہوں گی، سمجھ گئے ہوں گے آپ. اب ہم چلتے ہیں اپنی مشق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اچھا، تو یہ جو تختی نمبر 2 ہے یہ تھوڑی لینتھی ہے، تو آدھی جو ہے تختی کی ہم مشق آج کریں گے اور آدھی ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر بہت سے لوگوں کو پھر مسئلہ ہوتا ہے سیکھنے اور سمجھنے میں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف. عربی میں لام جو ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، لام الف. آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیے گا کہ کبھی جملے کے یا کسی بھی سینٹینس کے درمیان میں بھی یہ مینشن ہوتا ہے، تو عربی میں لام الف کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے. لام، لام الف، لام ح، لام الف، با، لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف با. کاف الف، با، کاف تا، تا، کاف تا، با. تا، ثا، نون، یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین. نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، با جیم. نون خ، یا ح، با جیم، یا میم، با میم. نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا یا. نون یا، تا یا، ثا یا. نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا ثا لام. نون با نون. تو آج کے سبق کا اختتام میں یہیں پر کرتی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ اس تختی نمبر 2 کی بہت اچھے سے مشق کی ہوگی اور آج کے سبق کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا. انشاءاللہ ملتی ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.